ویلکم بیک. اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے ایم وی سوئس کے کپتان کیپٹن وسیع اور پاکستان کی معروف سماجی تنظیم انصار بنی ٹرسٹ کے چیئرپرسن انصار بنی سے، جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. کیپٹن صاحب، میں آپ کی طرف پہلے آؤں گا کہ سب کچھ ہو گیا، یہ معاملہ نمٹ گیا، اب فیوچر میں لائے عمل ہمارا کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ جو ہوا سو ہوا، اب کرنا کیا ہوگا اس تمام صورتحال کو؟ کہ یہ آخری جہاز تو نہیں تھا ایم وی سوئس جو جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ جائیں. اس صورتحال سے کس طرح سے ہم ٹیکل کریں گے؟ اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جن کے توسط سے آج ہم لوگ جو ہیں اپنی سرزمین پہ قدم رکھا، اور انصار بھائی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جنہوں نے جس شب و روز محنت کیا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ جناب عشت العباس صاحب جو ہیں گورنر صاحب، ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں اپنی چھوٹی بیٹی لیلا کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ہم آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں. اور جہاں تک فیوچر کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آئندہ کس طرح سیفٹی کے لیے ہم کریں، اور اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز وغیرہ میں کوئی ایسا آپ جو ہے سیگمنٹ ٹائپ کیا، کوئی ایسا ایشو اٹھائے. قرارداد تو آلریڈی ہے اور اس پر ہم بات بھی کر چکے ہیں. میں انصار صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، لیکن ہمیں یہاں پر ٹیلی فون لائن پر بھی جوائن کریں گے وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم صاحب، جو کہ اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کر چکے ہیں. احمد تسنیم صاحب، آپ پہلے بھی ایک بات کہہ چکے ہیں کہ سجیشنز جو ہیں اب وہ سامنے آ جانی چاہیے کہ کس طرح سے آئندہ اس طرح کے واقعات سے نمٹا جائے اور ایسے واقعات نہ پیش آئیں. مختصراً آپ سے ایک بار پھر پوچھنا چاہوں گا. جی بالکل، آپ ٹھیک کہتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ بھی اپنے انٹرویو میں یہی کہا تھا کہ جو چیز ہو گئی وہ تو ہو گئی. ابھی ہمیں مستقبل میں فیوچر میں دیکھنا چاہیے کہ اس چیز کو کیسے اوائڈ کیا جائے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ کیپٹن وسیع صاحب بھی مجھے میرا خیال سپورٹ کریں گے کہ یہ ایک پہلا جہاز نہیں تھا. ابھی بھی میری انفارمیشن کے متعلق کو تقریباً 10-12 جہاز ابھی بھی ان کے قبضے میں ہیں. اور یہ صومالیہ اس ملک سے ہو رہا ہے کہ جہاں سول وار ہے، جہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، یہاں غربت ہے. اور میرے رائے کے مطابق اور میری اپنی سوچ کے مطابق یہ ایک اکنامک فیکٹر ہے، یہ پیسے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کنونشن تو ہماری ہے سیفٹی آف لائف ایٹ سی، تو ہم اس جو ان کے سیف ہیونز ہیں یا جو ان کے اڈے ہیں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اور وسیع صاحب کے بھی کامنٹس آپ لیں، کہ ملاقہ اسٹیٹ میں پہلے یہ ہوتا تھا، لیکن جب ایک طرف ان کے ملیشیا ہے، ایک طرف انڈونیشیا ہے. ملیشیا کی گورنمنٹ جو ہے بڑی سٹیبل ہے، پراسپرس ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، گڈ گورننس ہے. انڈونیشیا بھی اب سے بہت بہتر ہے. تو وہاں یہ جو ہائی جیکنگ اور پائریسی کے جو ہیں انسیڈنٹ بہت کم ہو گئے. تو یہ یہاں تک نہیں، مجھے آج کسی نے بتایا کہ یہ موزمبیق تک، فردر ساؤتھ تک، اور عربین سی جو ہے ابھی یہ اس پائریسی کے لیے بڑا موضوع ہے، کیونکہ یہاں یہ صومالیہ ہے، بہت ملک ہے. ایک بات آپ نے اور کی تھی کہ یہ جو جہاز تھا ایم وی سوئس، یہ اپنے کوریڈور سے باہر نکلا تھا، یہ آپ نے کہا تھا. لیکن کیپٹن وسیع صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے، کیپٹن وسیع صاحب شاید یہی کہیں گے یقیناً کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا. کیپٹن وسیع صاحب، نہیں، میرے نالج میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں البتہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو کانوائے کو جو ہم لوگ جوائن کرنے والے تھے، وہ کانوائے چونکہ رف ویدر ملنے کی وجہ سے ہم ایک دن ڈیلے پہنچے تھے، اور ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ 10 ناٹ تھی، اور ہم 6 ناٹ کے اوپر جا رہے تھے رف ویدر کی وجہ سے. اور مرچنٹ نیوی میں کوریڈور اور اس کا تو ایسا کوئی سینس ہی نہیں ہے. جی احمد تسنیم صاحب، نہیں دیکھیے بات یہ، اس کو میرا خیال واقعی چھوڑ دیں، کیونکہ کوریڈور اگر آپ یہ کوریڈور تو یہاں ہے نا، یہ عربین سی میں ہے، لیکن آپ موزمبیق میں کیا کریں گے؟ وہاں بھی ڈاؤن میں ہوتا ہے. تو میں وہ فیوچر کی طرف زیادہ جانا چاہتا ہوں. اور یہ وسیع صاحب کو جب ان کے جہاز کو ریلیز کیا گیا تو پھر وہ ساؤتھ سے نارتھ آ رہے تھے، تو ان کو تو کوریڈور کو کراس کرنا ہی کرنا تھا، وہ تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو میں فیوچر یہ کر رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کو کوئی ایکشن لینا چاہیے. یہ جو اڈے ہیں صومالیہ یا دوسرے ملک کے ساتھ جو سیف ہیونز ہیں، ان کو نیوٹرلائز کیا جائے. ٹھیک ہے. یہاں اس موقع پر میں انصار بنی صاحب کو بھی یہاں پر شامل کروں. انصار صاحب، بہت پینفل پروسیس یقیناً جس سے آپ گزرے، فنڈز اکٹھے کیے، پھر جا کر دیے شپنگ کمپنی کو. اس ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ کس طرح دیا، کیا ہوا، کیونکہ وہ بائی لا جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں ہیں شاید جو آپ نہ کہہ سکتے ہوں. لیکن آئندہ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ جیسے میں نے کیپٹن صاحب سے بھی کہا کہ یہ ہو سکتا ہے دوبارہ چلے جائیں، کیپٹن صاحب ہی چلے جائیں، کسی اور جہاز پہ چلے جائیں. دیکھیے سلمان میاں، بڑی واضح میں ایک بات بتاؤں، اگر
ہوائی جہاز ہائی جیک ہوتا ہے تو آپ ان ہائی جیکرز کو کیا گلاب جامن کھلاتے ہیں یا آپ ان کے لیے میک ڈونلڈ کا کوئی بن کباب بھیجتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ آپ ان پہ اٹیک کرتے ہیں, آپ ایک پلان بناتے ہیں, آپ ایک طریقہ کار کے تحت اس جہاز کو آزاد کراتے ہیں. شپ کو اگر اس طریقے سے ہائی جیک کیا جاتا ہے تو آپ یہ سب کچھ شپ پہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بہت گہرائی میں جائیں, چونکہ ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں اس گہرائی میں جا نہیں سکتا, اس کے پیچھے بہت سارے ممالک اور بہت سارے ممالک کے عزائم, بہت سارے عزائم اس میں شامل ہیں جس کی وجہ سے سارا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا ہے. اب وہ اتنا زیادہ پائرٹس آگے آ چکے ہیں کہ آپ کے سمندر میں, بھارت کے سمندر میں اور مڈل ایسٹ کے سمندر میں اچھا, جو صومالی غزالی وہ تو اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے سرکاری سطح پر بھی ان کی کوئی جو ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ لے کے نکلنا, اتنی بڑی تعداد میں اسلحہ لے کے نکلنا, کیا بہت سارے بڑے ممالک کی سرپرستی کے بغیر یہ ممکن ہے؟ نہیں. لیکن اس کے لیے بحث کے لیے ہمیں ایک بہت بڑے وقت کی ضرورت ہے جس میں پھر ہم اس میں تفصیل سے جائیں کہ ڈالر کہاں سے چینج ہوتے ہیں, کاروبار کہاں سے ہو رہا ہے, یہ پیسہ کہاں تک جا رہا ہے, کن کن بینکوں میں یہ پیسہ جا رہا ہے. ملٹی ملین ڈالر یہ تو ایک بزنس ہے ایک بہت. اور ابھی جس طرح وائس ایڈمرل صاحب نے فرمایا 12 جہاز نہیں ہے, یہ 40 سے زیادہ جہاز ہیں اس وقت, اور 400 سے زیادہ افراد بھی ہیں. 750 اس وقت ہمارے کرو جو ہیں وہ کڈنیپ ہو چکے ہیں. پاکستانی اس میں تو نہیں ہے یا پاکستانی؟ ابھی ایک جہاز ہے ایم وی آئس برگ, اس پہ 2 پاکستانی ہیں, اسی طریقے سے باقی کئی جہاز ہیں اس پہ کئی پاکستانی, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور اس میں کردار بھائی, آپ کو پلیز انٹرسپٹ کر رہا ہوں, آئس برگ کے اوپر 2 کیجویلٹیز بھی ہو چکی ہیں ہمارے سامنے, ان کی ڈیڈ باڈیز گئی ہیں. آپ کو بھی بحری قزاق جو ان کا جو سربراہ تھا اس نے دھمکی دی تھی, اس نے یہ کہا تھا کہ آپ دوسرے کیپٹن ہوں گے جو اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے, یہ بھی اس طرح کی کوئی بات؟ بالکل, اور سچی بات ہے, حقیقت ہے. اور اس شخص کا نام صدیق ہے, اس کی میں نے کسی صورت سے ایک جو ہے تصویر بھی لے کر میں آیا ہوں, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ آپ کے اگلے پروگرام میں وہ تصویر بھی آپ کو ہم فراہم کریں گے. ہم چاہیں گے کہ جو تمام جو تصاویر وہاں پر آپ نے کی, انہوں نے آپ سے کیا وہاں پر جو ہے تمام چیزیں چھین لیں اور بالکل آپ کو کیا آئسولیٹ کر دیا تھا, یہ جہاز میں ہی جو ہے وہ رکھا ہوا تھا یا اپنے کسی خاص ایریے میں لے گئے تھے؟ بالکل, ہم لوگ جہاز پر تھے, صبح کے وقت ہمیں کھانا یہ دیتے تھے اور شام کے وقت 6 بجے کے بعد ہم لوگوں کو برج پہ بند کر دیتے تھے, وہیں ہم لوگ سوتے تھے, اور ایک ٹوائلٹ ہم یوز کرتے تھے. 22 آدمی اور 15 آدمی وہ تھے اور ہمارے پر گارڈ پہ تھے, اور منکی برج کے اوپر انہوں نے 4 مشین گنیں لگائی ہوئی تھی. اچھا, اس کے علاوہ ان کے پاس بے تحاشا اسلحہ تھا, تو ہم لوگ کہیں بھی موو کر ہی نہیں سکتے تھے. اس میں سلمان میں ایک بات کروں کہ جہاں اس میں پیسہ انوالو تھا, جہاں اس میں دن اور رات انوالو تھے, آپ کو پتا میں کن کن ممالک میں گیا اور ان سے رابطے میں بھی رہا, اس میں گورنر سندھ کا جو کردار ہے شہزاد العباد خان صاحب کا, اور صرف انہی کا کردار نہیں, ان کی جو اہلیاں ہیں شائنہ بھابی, وہ خاص طور پہ مکہ اور مدینہ پہنچ گئیں صرف ان کی آزادی کی دعا کے لیے. تو جہاں دن و رات شب و روز ہم نے لگایا, اس میں دعاؤں کا بھی ایسا اثر ہے, اور میں ان کا بھی انتہائی مشکور و ممنون ہوں, جہاں ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جا کے مکے اور مدینے میں بیٹھ گیا. ہم آپ کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت مختصر وقت کے لیے آپ یہاں آئے. کیپٹن وسیع صاحب, آپ کا بھی انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں ہم تفصیل سے اس پر جو ہے وہ بات کریں گے. وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, فی الحال مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.